حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ناراض ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تم میں سے سب سے برے لوگوں کو تم پر وہ حاکم بنا دے تو سمجھ لو کہ اللہ قوم سے ناراض ہے. برے لوگ آج تو یہ تو لوگوں میں زبان زد ہو گیا ہے جملہ کہ حاکم جو ہوتے ہیں وہ گنڈے ہوتے ہیں، موالی ہوتے ہیں، جو سیاست میں جاتے ہیں حکومت کرتے ہیں وہ سب کے سب چھٹے ہوئے بدماشوں میں سے آتے ہیں. ایک طرح سے لوگوں میں ایک بات مشہور ہے اور اس کو تو اب نارملی لیا جا رہا ہے. کوئی اچھا آدمی جاتا بھی ہے تو اس کو پوچھا جاتا ہے تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس میدان میں آ گیا. حالانکہ یہ میدان اتنا بدنام ہوا ہے تو اس کو آپ نارملی نہ لیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ناراض ہونے کی یہ نشانی ہے. اور دوسری نشانی فرمایا کہ جب اللہ کریم ناراض ہوتا ہے تو بارشوں کو روک لیتا ہے، بے موسم بارش آنے لگتی ہے. اگر بغیر موسم کے الگ الگ انداز سے بارشیں آنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی غضب کی نشانی ہے اور اس کی ناراضگی کی نشانی. پھر تیسری چیز اسی حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ لوگوں کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے، اس کی ناراضگی کی یہ نشانی ہے. اب برکت ختم ہونے کے طریقے بہت سارے ہیں، اب اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن مجھے جو بات بہت اہم لگی اور دل پر لگی، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، ایک شخص آیا اور بہت بپھرا ہوا تھا، پریشان حال تھا. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آیا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنا پریشان ہے؟ کہا کہ میں لٹ گیا، اتنا برباد ہو گیا ہوں، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ کئی لوگوں کی زندگی میں چلتی ہوئی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج سے 14 صدی پہلے یہی سیم مسئلہ لے کر کے آیا جو آج بہتوں کے ساتھ یہ چل رہا ہے. پوچھا آپ نے کیا ہوا ہے؟ کہا اچھا خاصا میرا بزنس چلتا تھا، اچانک رک گیا. اچھی خاصی تجارت تھی، مال بہت آتا تھا، سب اچانک بند ہو گیا. اب تو پوزیشن یہ حال یہ ہے کہ جس چیز میں ہاتھ لگاتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں سونے کو بھی ہاتھ لگاؤں تو ایسا لگتا ہے مٹی بن جائے گی. ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. وہ رویا جا رہا تھا اور کہا کہ مجھے اس کا سبب نہیں پتا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک ہی چیز فرمایا، کہا کہ میں تیرے سبب کو پہچان لیا. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں تیرے ساتھ میں تیرے سبب کو پہچان لیا. کہا کیا ہے؟ کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو تو جان بوجھ کر کنٹینیو کرتا ہے، روزانہ جاری رکھا ہوا ہے. میرے عزیزوں، لوگوں کے ہاں آج یہ سب چیزیں ہیں لیکن وہ اس چیز کی طرف نہیں آتے کہ کون سے گناہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. جب بندہ گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے، اسرار کا مطلب کنٹینیو کر رہا ہے، تو یہ نشانی ہے. خاص طور پر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے. اللہ ناراض ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اس کو باز آنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. اس نے پوچھا کہ میں کیسے پتہ کروں کہ کون سے گناہ چل رہے ہیں اور کن گناہوں کی وجہ سے میرے رزق کی برکت ختم ہو رہی ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ تجھے پتہ ہے، احساس کرنا ہوگا، احتساب کرنا ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تو روز کر رہا ہے. اگر فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے، نماز نہیں ہوتی ہے تیری، تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے، یہ زنا سے بڑھ کر کے گناہ ہے نماز کا ترک کرنا. تو یہ اگر تیری زندگی میں کنٹینیو جاری ہے تو گویا کہ تو حرام پر حرام، کبیرہ پر کبیرہ کرتا ہوا اس قدر اصرار کرتا جا رہا ہے تو تیرے رزق کی برکت کہاں رہے گی؟ السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آپ سبھی کے لیے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں. تو اس ویڈیو کو آپ سبھی کو دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں اس طرح کا ویڈیو آپ سبھی کے لیے لاتا ہوں کیونکہ آج کل کا ماحول ایسا ہو چکا ہے. کیونکہ میں بہت مجبور ہو کر اس ویڈیو کو میں دکھا رہا ہوں کہ نوجوان لوگ ہمارے ساتھی ہو گئے، میرے محلے کا جو لوگ ہو گئے اور باقی سارے جہاں کے بھی لوگ ہیں، ان کو اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے. ان کو بہت ضروری ہے اس ویڈیو کو دیکھنا کیونکہ وہ جس طرح وہ جا رہے ہیں، جس چیز کو وہ عمل کر رہے ہیں اور دنیا سے محبت لگائے بیٹھے ہیں، وہ بہت دھوکے میں کھائیں گے، وہ بہت دھوکے میں جا رہے ہیں. کیونکہ ہم سبھی کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھیں صلی علی کہتے کہتے. لیکن آج کل کا جو نوجوان ہے، جو لوگ ہیں، لڑکا لڑکی، وہ اپنے آپ میں بزی ہو کر دنیا سے محبت لگا بیٹھے ہیں اور آخرت کو بھول بیٹھے ہیں. کیونکہ میں بہت دنوں سے اس چیز کو غور کر رہا ہوں کیونکہ لوگ
آج کل دین کی بات کرنے میں شرم کرتے ہیں, دین کی بات کرتے ہی نہیں ہیں. اگر دنیا کی بات کی جائے, کسی کی غیبت کی جائے تو وہ لوگ گھنٹوں گھنٹوں بتا دیتے ہیں, لیکن وہی کسی چیز اگر کوئی علمی بات ہو یا پھر دینی بات کی جائے یا پھر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جائے, سنت رسول بیان کی جائے, تو لوگ اس پر چڑ کرتے ہیں, اس پر تھوڑا الگ فیل کرتے ہیں, اس کو پسند نہیں کرنا چاہتے ہیں, لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہیں. کیونکہ میں بہت دیکھ رہا ہوں ایسے جو لوگ, بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو داڑھی چھوڑ کر اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. لیکن میں اس لوگ کو بھی دیکھا ہوں جو لوگ تھوڑا داڑھی رکھ کر بھی کٹوا لیتے ہیں, دنیا کی فیشن میں, دنیا دار کے چکر میں وہ اپنے آپ میں گھاٹے میں جا رہے ہیں. کیونکہ آج کل کا جو ٹرینڈ چلا ہے تھوڑا تھوڑا داڑھی رکھنا, یعنی کہ سنت کے مطابق وہ نہیں رکھنا, پھر بھی وہ حرام ہے, گناہ ہے. اور یہ سب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان جس کا اخلاق, جس کا شناخت اور جس سے محبت کرتا ہے, اسی کے ساتھ وہ قیامت کے دن اٹھے گا. تو ہم سبھی کو چاہیے کہ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھے, ہم سبھی اپنے نبی کی سنتوں پر چلے. اور جو لوگ اپنے ایکٹر کے چکر میں لڑکی سے یا پھر اپنے کپڑوں کو بدلاؤ میں ہر چیز ٹوپی نہ لگانا, یہ سب بہت عجیب و غریب آج کل کا ماحول ہو چکا ہے. تو میں اسی لیے ایک ویڈیو لایا ہوں جو اس چیز پر آپ سبھی لوگ غور کریں, اس چیز کو سنیں اور کچھ سمجھے, کچھ سیکھے. تو میں اس ویڈیو کو دکھا رہا ہوں, تو آپ لوگ یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں. اس کے بعد میں کچھ باتیں اور آپ سبھی کے سامنے عرض کروں گا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے, تسبیح پڑھ رہے تھے. ایک شخص آیا اور بہت بپھرا ہوا تھا, پریشان حال تھا. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر آیا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں اتنا پریشان ہے؟ کہا کہ میں لٹ گیا, اتنا برباد ہو گیا ہوں, میں کیا کروں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ کئی لوگوں کی زندگی میں چلتی ہوئی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج سے 14 صدی پہلے یہی سیم مسئلہ لے کر کے آیا جو آج بہتوں کے ساتھ یہ چل رہا ہے. پوچھا آپ نے کیا ہوا ہے؟ کہا اچھا خاصا میرا بزنس چلتا تھا, اچانک رک گیا. اچھی خاصی تجارت تھی, مال بہت آتا تھا, سب اچانک بند ہو گیا. اب تو پوزیشن یہ, حال یہ ہے کہ جس چیز میں ہاتھ لگاتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں سونے کو بھی ہاتھ لگاؤں تو ایسا لگتا ہے مٹی بن جائے گی. ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. وہ رویا جا رہا تھا اور کہا کہ مجھے اس کا سبب نہیں پتا ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک ہی چیز فرمایا, کہا کہ میں تیرے سبب کو پہچان لیا. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں تیرے ساتھ, میں تیرے سبب کو پہچان لیا. کہا کیا ہے؟ کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو تو جان بوجھ کر کنٹینیو کرتا ہے, روزانہ جاری رکھا ہوا ہے. میرے عزیزوں, لوگوں کے ہاں آج یہ سب چیزیں ہیں, لیکن وہ اس چیز کی طرف نہیں آتے کہ کون سے گناہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. جب بندہ گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے, اسرار کا مطلب کنٹینیو کر رہا ہے, تو یہ نشانی ہے. خاص طور پر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے. اللہ ناراض ہے, اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے, اس کو باز آنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. اس نے پوچھا کہ میں کیسے پتہ کروں کہ کون سے گناہ چل رہے ہیں اور کن گناہوں کی وجہ سے میرے رزق کی برکت ختم ہو رہی ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ تجھے پتہ ہے, احساس کرنا ہوگا, احتساب کرنا ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تو روز کر رہا ہے. اگر فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے, نماز نہیں ہوتی ہے تیری, تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے, یہ زنا سے بڑھ کر کے گناہ ہے نماز کا ترک کرنا. تو یہ اگر تیری زندگی میں کنٹینیو جاری ہے تو گویا کہ تو حرام پر حرام, کبیرہ پر کبیرہ کرتا ہوا اس قدر اصرار کرتا جا رہا ہے, تو تیرے رزق کی برکت کہاں رہے گی؟ ختم ہو جائے گی. تیرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سختی پیدا کر دی ہے. میرے عزیزوں, آج کے حالات میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ لے کر کے آئے, بابا کے پاس فوراً بھاگے گا کہ میرے روزی پر کسی نے بندش کر دی ہے, روک لگا دی ہے, کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے. اس کو اپنی فکر نہیں ہے کہ اس کے عمل کیا ہے, لیکن باباؤں کے پاس جانا ہے, کسی مولانا کے پاس جانا ہے, کسی عامل کے پاس جانا ہے. دکان میں اچھی تجارت چل رہی تھی, اچانک بند ہو گیا. اور بابا بھی یہ نہیں کہتے کہ توبہ کر لے تو صحیح ہو جائے گا, نہیں, وہ اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے بڑا کچھ کر دیا ہے, اس کو یہی سجیسٹ کیا جائے گا. اور یہ ایسا خطرناک ماحول ہے, میں دیکھ رہا ہوں. کوئی بھی اٹھ کر کے جاؤ, کسی عامل کے پاس آپ جاؤ, کہا جائے گا کہ بڑا کچھ کیا ہے آپ کے ساتھ, بڑا کچھ کیا ہوا ہے, تمہاری روزی پہ بند باندھا ہوا ہے, تمہاری تجارت پر جو ہے روک لگائی گئی ہے. کون کیا ہے؟ تمہارے چاہنے والوں میں سے, رشتہ داروں میں سے.
اور اس بندے کو رشتہ داروں کا کی دشمن بنایا جاتا ہے. وہ ہر ایک پر نظر رکھتا ہے, پھوپھو نے کیا کہ ماموں نے کیا کہ چاچا نے کیا فلاں نے کیا, سارے رشتہ داروں پر اس کی شک کی نظر ہے. یہ قطع رحمی کا ایک بہت بڑا مظہر اس کو بنایا جا رہا ہے. کتنے گھروں کو اس طرح باباؤں نے توڑ رکھا ہے, اور انجانے میں یہ دماغ میں یہی بیٹھا کر کے رکھا ہے کہ نہیں میری روزی پر انہوں نے بندش باندھی ہے. یقین کے ساتھ کسی کو نہیں معلوم. کاش یہ اگر اس کو بتائے ہوتے, یہ 99% جن کو تکلیفیں ہیں ان کی روزی کے معاملات, ان میں سے 99% کے حالات ایسے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. یہ کسی کو توفیق نہیں ہوتی, کسی بابا کو کسی عامل کو کہ ان کو تنبیہ کرے. فجر کی 2 رکعات رزق کے کئی دروازے کھول لیتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور تم بستر پر ٹانگ پھیلا ہے سوئے ہوئے ہو, اور پھر شام میں اٹھ کر بابا کے پاس جا کر کہتے ہو بندش ہے کسی نے باندھ کے رکھا ہے, تم نے خود اپنے اعمال سے باندھا ہوا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر میں, ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها, اللہ اپنی رحمت سے جس کے لیے دروازے کھولتا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. یہ رب کا فرمان سنا رہا ہوں. وما یمسک فلا مرسل له من بعده, اور اللہ فرماتا ہے جس کے لیے اللہ روک دے کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی. اللہ نے اگر بند کر دیا ہے تو کوئی نہیں کھولے گا. اب یہ رب تبارک و تعالیٰ کس کے لیے بند کرتا ہے کس کے لیے کھولتا ہے یہ اس کی شان ہے. لیکن ساتھ میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں, حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت سفیان ثوری کا ایک قول ہے, قسوۃ القلوب عقوبۃ للعاصی, یہ گناہ کنٹینیو جو کر رہا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کی نشانی. سزا کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے, میرا گھر بار سب صحیح ہے ٹھیک ٹھاک ہے, تو فرمایا اس کی پہلی سزا تو یہ ہے عقوبۃ قسوۃ القلوب, یعنی جو کنٹینیو گناہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کا دل پتھر کی طرح بناتا ہے, سخت ہو جاتا ہے اس کا دل. نہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس کی کبھی آنکھیں بھیگتی ہوئی دکھتی ہیں, نہ عذاب قبر کا اسے خوف محسوس ہوتا ہے, نہ محشر کے دن کی فکر, نہ جہنم کے لپکتے ہوئے شعلوں سے اس کا دل دہلتا ہے. نہیں, دل سخت ہو گیا ہے. گناہوں پر جو بندہ کنٹینیو اصرار کرتا جاتا ہے اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے, غضبناک ہونے کی نشانی ہے. اور ایک نشانی یہ فرمائی ہے, تابعین نے فرمایا کہ اگر بندے کو عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا تو سمجھ لو کہ رب تعالیٰ اس سے ناراض ہے, توفیق چھین لیا. نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا, اور اگر وہ نماز کی اذان کی آواز سن کر کے بھی لاپرواہی برتتا ہے تو فرمایا گیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا رب اس سے راضی نہیں ہے. اور جس سے مولا راضی ہوتا ہے کڑاکے کی ٹھنڈیوں میں بھی اس کو بستر سے اٹھا کر اپنے دربار میں لاتا ہے. جس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہے اس کو اپنے دربار میں لگائے رکھتا ہے. وہ رات ہو کہ دن ہو کہ صبح ہو کہ دوپہر ہو, وہ بندہ دوڑا ہوا رب تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتا ہے. میرے عزیزو اپنی اپنی فکر کریں ہم کس کیٹیگری میں چل رہے ہیں. کہیں ایسی زندگی نہیں گزر رہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو, ناراض ہو. پھر پوچھا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے تو پھر دولت کی ریل پیل گھر بار ساری چیزیں ہیں. فرمایا یہ بھی ایک نشانی اللہ کی ناراضگی کی کہ گناہ کنٹینیو ہونے کے باوجود اگر تمہارے مال میں کمی نہیں آ رہی ہے, روزانہ بڑھتا جا رہا ہے, تو خوف کھاؤ کہ اللہ بڑے عذاب کا تمہارے لیے تیاری فرما رہا ہے. آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا, سب کچھ دنیا میں دے دیا جائے گا, اور تمہارے لیے بڑے عذاب کی تیاری ہو رہی ہے. اگر گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوئی اور تمہارا مال اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بڑے عذاب کی تیاری ہے. عزیزان گرامی وقار, کوئی اس بات کے لیے خوشحال ہو کر کے نہ رہ جائے کہ میرا تو کچھ نہیں ہے, سب کچھ اچھا چل رہا ہے, گناہ بھی کر رہا ہوں, جھوٹ بھی بول رہا ہوں, نعوذ باللہ من ذالک, آنکھیں بھی بدکاری کر رہی ہیں, کچھ تو زنا میں بھی ہیں, کچھ ڈکیت میں بھی ہیں, چوری میں ہیں, پتہ نہیں کیسی کیسی بلاؤں میں مبتلا ہیں, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے دولت کی ریل پیل سب اچھا خاصا ہے, مال سب کچھ فراوانی ہے. تو یہ مت سمجھنا, قرآن کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. ایک جگہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ اچھا کر رہے ہیں, بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے انما نملی لہم, ہم ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں, لیزدادوا اثما, اور گناہ کر لیں. پھر ایک دن اچانک دردناک ذلت والا عذاب ہوگا, ذلت والا عذاب ہوگا. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم, تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اللہ کو بھول گئے. جو عبادت سے دور ہوتا ہے یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے, اللہ اس سے ناراض ہے.
अगर इबादत में नहीं आ पा रहा है, नमाजें उसकी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो अल्लाह नाराज है उससे। और कुरान में रब ताला फरमाता है, ये सूरह हश्र की आखिरी आयतों में से है, मशहूर आयत, वला तकुलू कल्लज़ीना नसुल्लाह, जो अल्लाह को भूल गए थे वैसे मत बनो, वरना क्या होगा? रब फरमाता फअंसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह उनको खुद अपने आप को भुला देगा। यानी तुम्हें ऐसा बना दिया जाएगा कि तुमको खुद याद नहीं होगा तुम कौन हो, भूल जाओगे। क़यामत के दिन भी ऐसे बहुत होंगे जिनको खुद पता नहीं होगा कि क्या थे, बल्कि मरने के वक्त भी कई लोग अपना नाम तक भूल जाते हैं। उनसे पूछा जाए, इसीलिए तो कलमा पढ़ने की तलकीन की जाती है कि आप वहां बैठ करके कलमा पढ़ते रहो, वरना वो भूलता चला जाएगा, भूलता चला जाएगा। ऐसी कैफियत में आता है बंदा कि वो खुद अपने आप को भूल जाता है। और अब ताला फरमाता है कि जिन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह उनको भुला देगा खुद का, उनकी जात ऐसी बन जाएगी कि वो खुद अपने आप को भूल चुके होंगे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जो निशानियां बताई गई हैं उनको चुन चुन करके देखो, कहीं मेरी जिंदगी में याद तो नहीं गई है। दिल का सख्त होना ये बहुत बड़ी अलामत है। और दिल सख्त है ये कैसे पता चले? फरमाया गया कि मस्जिद में अगर ज्यादा देर बैठने की ख्वाहिश नहीं होती है तो दिल काला है। अगर कुरान पढ़ने में दिल नहीं लगता है तो दिल सख्त हो चुका है। उठाओ कुरान हाथ में, देखो कितनी देर पढ़ सकते हो, और मोबाइल को घंटों चला सकते हो। मोबाइल की स्क्रीन पर तुम आंखें जमाए बैठे रहते हो, जबकि उसी मोबाइल में कुरान भी है लेकिन वो खुलता नहीं है। और कुरान अगर नहीं खुल पा रहा है तुमसे, और सफा दो सफा नहीं पढ़ पा रहे हो, तो तुम्हारा दिल काला हो चुका है, दिल सख्त है। ये 3 अलामतें तो मशहूर हैं। फरमाई गई कि और तीसरी बात यह है कि तुम्हारे जेब में पैसे हो और कोई साइल और फकीर आया और तुम उसके लिए सदका नहीं कर पा रहे हो, तो दिल तुम्हारा पत्थर हो चुका है। ये दिल के सख्ती की अलामत है। और कसवतुल कुलूबि उक़ूबतुन लिल आसी, ये कहा गया है दिल का सख्त होना ये तो रब की तरफ से बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी सजा है। गुनहगार की सजा यहां से शुरू होती है। और फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि दिल सख्त हो गया है तो क्या होगा, इसको हल्के में ना ले, हल्के में ना ले। फरमाया गया कि जब दिल सख्त हो जाता है तो बंदा कुफ्र तक भी जा सकता है, कुफ्र तक भी जा सकता है। दिल की सख्ती उसको कुफ्र भी ले जाती है। बल्कि बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया कि जब बंदे का दिल सख्त हो जाता है तो उसके नजदीक मां से जिना भी हल्का लगता है, बेटी से जिना भी उसके लिए हल्की चीज है। दिल सख्त है तो जानवरों से ज्यादा जलील काम करने को भी आसान समझता। दिल की सख्ती उसको भयानक गुनाहों की तरफ ले जाती है जिसकी सोच भी नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे अजीजों, वो दिल की सख्तियां आने से पहले अपने रब को राजी कर लें, वो रहमान को राजी कर लें। आज के इन हालात को देख करके ये सब महसूस होने लगता है कि कहीं रब नाराज तो नहीं है बंदों से। दुआएं कसरत से होती हैं, हमारी दुआएं कहां जा रही हैं? और जालिमों का जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। शर्रीम और फसादी लोगों को हमारी गर्दनों पर हाकिम बनाया गया है। ये सब रब ताला के गजब की अलामत है। इज्तिमाई तौबा हो, और तौबा का भी मतलब ये नहीं है कि दोनों गाल पे हम थप्पड़ मार करके निकल जाएं। जिंदगी पर उस तौबा के असरात का इजहार होना चाहिए। आज रात को तौबा किया है, रब ताला के हुजूर सच्ची तौबा किया है, तो कल उसकी जिंदगी में तब्दीली तो आए। रात भर तौबा करता रहा और फजर में सो रहा है तो कोई तब्दीली नहीं आई, यानी तुमने दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा ही नहीं किया है, ना ही तुम्हारे चाल चलन में कोई फर्क आया। ये तौबा नहीं है। थप्पड़ तो 1000 बार मार लो, इसको तौबा नहीं कहा जाता। तौबा अज़्म मुसम्मम का नाम है। और अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने वाली तौबा वही है जो अज़्म मुसम्मम के साथ होती है। जानते हो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका दौर वो एक ऐसे रौब और दबदबे का दौर है। एक शख्स एक दुकान से या घर से शराब की बोतल लिया और निकला बाहर। शराब की बोतल लेकर के हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रास्ते पर आ रहे थे, आपकी नजर पड़ गई, उसने बोतल छुपा लिया। शराब के साथ पकड़ा जाता, अभी कोड़े भी मारे जाते और जलील भी होता। हजरत उमर जैसे बढ़ते आ गए, इसकी हैबत भी बढ़ती चली गई। क्या होगा क्या होगा, बच बचा के निकल जाऊं, नहीं, लेकिन सीधे वो सामने आके खड़े हो गए। कहा कि कहां से? कहा यहीं से आ रहा हूं। क्या है जिसको तुम बगल में छुपाए जा रहे हो? जिस चीज को छुपा रहा था उसी चीज का सवाल किया उन्होंने। इस बंदे ने कहा कुछ नहीं अमीरुल मोमिनीन, दूध की बोतल है, दूध की बोतल है, मैं छुपाया हुआ हूं, आप आ रहे थे आपकी अजमत में। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दूरबीन नजर जानती थी। आपने कहा दूध की बोतल हो तो छुपाने की जरूरत क्या है, निकालो बाहर। अब उसके हाथ इतने कांपने लग गए डर के मारे कि वक्त का वो अमीरुल मोमिनीन खड़ा है जिससे कैसर और किसरा भी थरथराते हो। अब इनके सामने क्या बहाना किया जा सकता है? उसने बगल में से आहिस्ते से बोतल निकाली, आपके सामने सर झुकाकर पेश किया। हकीकत में वो दूध की ही बोतल थी, दूध की ही बोतल थी। ये देखकर उसका सर चकरा गया। शराब लेकर के निकला था और बगल में छुपाया भी था अमीरुल मोमिनीन के डर से।
حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دودھ کی بوتل ہے تو تیرے اندر اتنا ڈر اور سہم کس بات کا, سچ بتا. رونے لگ گیا, آپ کا دامن پکڑ کر کے کہا امیر المومنین سچ بتاؤں تو شراب کی بوتل لے کے نکلا تھا, لیکن جیسے ہی آپ پر نظر پڑی دل اتنا پسیج گیا, میں اندر سے رحمان کو پکارا, اے رب کریم آج تو عمر کے سامنے میری عزت بچا لے, کبھی ہاتھ نہ لگاؤں گا, شراب کبھی نہیں پیوں گا. دل سے میں نے پکارا, رب تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی اور اس شراب کو دودھ میں بدل دیا. میرے عزیزوں, وہ ناراض ہوتا ہے تو جلدی راضی بھی ہوتا ہے, وہ راضی بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مولا تعالیٰ غضبناک ہے تو بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا. ایک دعا کرو, ایک دعا کرو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, جو مجھے بڑی لگی دل کو, جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. کبھی سجدے میں گر کر اس سے مولا سے اتنا کہو کہ اے رب تیرے لیے بندے میرے علاوہ کروڑوں ہیں, میں ایک نہیں ہوں, تیرے تو کروڑوں بندے ہیں, لیکن مولا میرے لیے تو صرف تو ایک ہی ہے, میرے لیے تو صرف ایک ہی ہے جس کے سامنے جھک کر میں مانگ سکتا ہوں. تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے. رب تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے, کیونکہ یہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کو قرآن میں فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی تھی, مولا اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے ہی تو بندے ہیں, تیرے ہی تو بندے ہیں, اور اگر بخش دے گا تو تو غالب حکمت والا ہے, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے. عزیزان گرامی وقار, جن گناہوں پر زندگی گزر رہی ہے اس سے نکل آنا ضروری ہے. آج یا کل موت کا فرشتہ آ جائے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی گناہوں کے دروازے پر ہمیں دستک دی جائے اور جو بندہ جس حال میں دنیا سے مرتا ہے پھر اسی حال میں اسے اٹھایا نہ جائے, ذلیل لوگوں میں اس کو قیامت کے دن اٹھایا نہ جائے. جانے کی تیاری تو ہونی چاہیے, اور جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے توبہ کرو, اپنے اندر سے اور باہر سے صاف ہو جاؤ. اور رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے توبہ سب سے بڑی چیز ہے, سب سے بڑی چیز ہے. میرا رب فرماتا ہے قرآن پاک میں لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, وہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا, بے شک اللہ غفور و رحیم ہے. لیکن آج جو اس کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں اپنی زندگی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالو. اگر مجھ سے عبادت نہیں ہو رہی تو میرا رب ناراض ہے مجھ سے, میرے گھر میں تجارت پر روک لگی ہے تو میرا رب ناراض ہے, اور اگر مال و دولت کی کثرت ہے لیکن گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ ایک بڑے عذاب کی تیاری میں ہے. رب تبارک تعالیٰ ایک بڑا عذاب میرے لیے تیار رکھا ہے, بڑا عذاب میرے لیے تیار رکھا ہے. میرے ان گناہوں کی وجہ سے وہ سب کچھ مجھے دنیا میں دے رہا ہے. یہ ڈر کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں چیزیں رکھے, اس کی بخشش کی امید بھی اور اس کے پکڑ کا خوف بھی, اور اس خوف اور امید کے بیچ میں جینے کا نام ایمان کی زندگی ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس ایمان کی زندگی عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے غضب سے دور رکھے. تو امید ہے آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو ابھی تک دیکھ رہے ہیں اور دیکھ لیے ہیں جو میں اس ویڈیو کو دکھایا ہوں, جو آپ سبھی کے لیے بہت ہی بہترین ہونے والا ہے. کیونکہ میں اس ویڈیو کو اس لیے لایا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو سن کر اپنے زندگی کو بدلیے, آپ لوگ اپنی زندگی کو کچھ بدلاؤ محسوس کریے, اپنی زندگی میں کچھ بدلاؤ حاصل کریے. کیونکہ جب تک کہ آپ ایک قدم نہیں بڑھائیں گے تب تک کہ اگلا دوسرا قدم نہیں بڑھنے والا ہے. آپ سبھی کو اگلا ایک قدم بڑھانا پڑتا ہے, اس کے بعد دوسرا قدم بڑھتا ہے. تو آپ سبھی اس چیز پر غور کرے, غور و فکر کرے کہ آپ لوگ کس چیز کو عمل کرنے جا رہے ہیں. بہت سارے ایسے میں دیکھا ہوں لوگ کو, جو نوجوان ہیں جو اس کو دین سے کچھ مطلب ہی نہیں رہتا ہے. بھلے وہ نماز کے بارے میں اگر آپ اس کو بولیں گے تو وہ نہیں بولے گا, وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی نماز نہیں پڑھیں گے یا کچھ بھی, لیکن نہیں بولتا ہے. اتنا تک تو ہے, لیکن اس کو اگر سکھایا جائے نماز کا طریقہ, کچھ دینی علم حاصل کی جائے, دینی بات بتایا جائے تو کہتے ہیں بڑا مولانا بن رہا ہے, بڑا ملا بن رہا ہے, اور بہت الٹی سیدھی بات کرتا ہے, یعنی کہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے آج کل. میں بھی اس چیز کو دیکھا ہوں کہ اگر کوئی اسے دینی بات بتا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی تو پہلے ایسا تھا اور تو بہت بڑی بڑی بات بول رہا ہے, یہ بول رہا ہے, فلانا بول رہا ہے. تو یہ سب نہ کرے آپ سبھی لوگ. تو میں جو ویڈیو دکھایا ہوں اس چیز پر عمل کرے اور اس چیز کو سوچے اور سمجھے. جو اس میں بیان ہوا ہے تو اس پر غور کرے, اور جو بھی اس میں بیان ہوا اس سے ہم سبھی کو سیکھنا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں کیا کہ ہم وہ تقریر میں اس لیے سنایا ہوں کہ اگر اس میں یہ اگر نہیں بتایا گیا ہو ہم سبھی کے بارے میں, لیکن جو بھی بیان ہوا ہے اس چیز کو لے کر ہم سبھی کو کچھ عمل, اس چیز کو سن کر ہم سبھی کو کچھ عمل اور سوچ و فکر کرنا چاہیے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے یہ ویڈیو یہیں تک تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.